السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب صلاۃ الجمعہ۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما وابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی اعواد منبرہ لینتہین اقوام عن ودعہم الجمعات او لیختمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان دونوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکڑیوں پر یعنی منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ چھوڑنے والے لوگ یا تو اپنی جمعوں کو چھوڑنے کی اس عادت سے رک جائیں، باز آ جائیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ لوگ غافلوں میں سے ہی ہو جائیں گے۔ جمعہ سے متعلق جمعہ کے دن کی فضیلت، اس کی فرضیت اور اس کے جملہ احکام و مسائل سے متعلق احادیث مبارکہ اس باب میں ذکر ہوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں۔ معلوم ہے کہ جو عبادات جماعت کی صورت میں، اجتماعی صورت میں فرض کی گئی ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین عبادت جمعہ کی عبادت۔ جمعہ کا دن تمام ہفتے کے دنوں میں سے افضل ترین دن ہے اور یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اور اسی دن اللہ رب العزت نے قیامت کو برپا کرنا ہے، اس دنیا کا اختتام کرنا ہے، اور بہت سارے تاریخی اہم واقعات جمعہ کے دن ہی وقوع پذیر ہوئے۔ جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے بجائے جمعۃ المبارک کے لیے مسجد میں مسلمان جمع ہوتے، خطیب خطبہ ارشاد کرتا ہے اور اس کے بعد 2 رکعات فرض نماز کی جماعت کرواتا ہے۔ ظہر کی نماز کے مقابل جمعہ کے دن یہ جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ 2 رکعات خطبہ جو پڑھایا گیا ہے، خطبہ جو ارشاد کیا گیا ہے، وہ ظہر کی نماز کی 2 رکعات کے مقابل ہیں، اور باقی کی 2 رکعات جو ظہر کی نماز کی جگہ ہے وہ جمعہ کے دن کی نماز پڑھی جاتی۔ اس سے یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس بندے نے خطبہ نہیں سنا یا وہ اس میں مطلقاً شامل نہیں ہوا تو اس نے جمعہ کی نماز ادا نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جو بندہ کسی وجہ سے خطبہ میں شامل نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ نماز کھڑی ہو گئی، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بجائے ظہر کی نماز ادا کرے اور 4 رکعتیں پڑھے، اس لیے کہ اس کا خطبہ فوت ہو گیا، اب اس پر سے جمعہ رہ گیا، یا پھر وہ کسی اور جگہ جا کر جہاں پر تاخیر سے جمعہ ہوتا ہے وہاں جا کر خطبے میں شریک ہو اور پھر جمعہ کی نماز پڑھے۔ لیکن مطلقاً خطبہ اگر اس کو نہیں ملتا تو پھر وہ بندہ ظہر کی نماز پڑھے گا، صرف 2 رکعت نماز کی پڑھ لینا اس کے لیے کافی نہیں ہو جائے گی۔ بعض دیگر علماء کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ نماز میں بھی شریک ہو جاتا ہے تو اس کی نماز بہرحال جمعہ کی ہو جاتی ہے، لیکن خطبے کے اجر و ثواب سے وہ محروم ہے۔ بہرحال یہ علماء کا ایک علمی اختلاف ہے، لیکن صحیح بات تو یہی نظر آتی
کہ چونکہ جمعہ کا خطبہ ظہر کی 2 نمازوں کا قائم مقام، تو ایسے میں اس کی جو عبادت کی فرضیت ہے وہ مکمل نہیں ہوئی۔ اگر وہ خطبہ میں شریک نہیں ہوا اور صرف نماز میں آ کے شریک ہو جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو بہرحال اس کے لیے ایک نقص رہ جاتا ہے، جو اللہ نے عبادت فرض کی ہے اس میں نقص رہ گیا، کم از کم بھی یہ ہے کہ نقص رہ گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جمعہ چھوڑنے کے عادی ہو گئے ہیں وہ اس حرکت سے باز آ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے جو آگے آئے گی کہ ایک جمعہ چھوڑنے سے دل پر ایک نشان لگتا ہے، پھر دوسرا اور تیسرا۔ جو بندہ 3 مسلسل جمعے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں اور یہ غافلوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ جمعۃ المبارک کے جمعے کی خطبے اور نماز کا اہتمام کرنا، اور اس کے اہتمام سے متعلق انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی کہ کس قدر شریعت نے اس کے اہتمام کا حکم دیا ہے کہ بندہ اس دن صفائی ستھرائی کرے، سب سے غسل کرے، پھر سب سے بہتر لباس پہنے، اور پھر مسجد کی طرف چل کر آئے اور پہلے آنے کی کوشش کرے۔ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں آئے، جتنی نماز پڑھ سکے خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ تو اہتمام ہے اس کا علیحدہ سے، یہ نہیں ہے کہ بس جمعہ ہے تو ٹھیک ہے اب ہم نے بس بھگتا لینا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دفتروں سے اور دیگر مصروفیات میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں جمعہ کی وہ جو اہمیت تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی کہ انسان پہلے اہتمام کر کے آ کر مسجد میں بیٹھے اور پھر جمعہ کی جو خطبہ ہے اس کو توجہ کے ساتھ سنے اور پھر نماز ادا کرے، اور جو نوافل کا اہتمام ہے اس دن وہ کثرت کے ساتھ کرے۔ یہ ساری چیزیں مفقود ہوتی جا رہی۔ ٹھیک ہے کہ ہمارے دفاتر ہیں، ٹھیک ہے کہ ہماری مصروفیات ہیں، لیکن ان میں بھی ہم جانتے بوجھتے بھی لیٹ کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی 1 بجے تو اذان ہوگی تو تھوڑا سا لیٹ چلے جائیں گے، 1:15 تک بھی پہنچ جائیں گے تو خطبہ تو ہو رہا ہوگا، کوئی بات نہیں، اور مسجد آ بھی جائیں گے تو کوشش ہوگی کہ پیچھے بیٹھے تاکہ بعد میں باہر نکلنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جمعہ کے دن کی جو اہمیت ہے، جو قدر و منزلت ہے اس کی، جو اس کی قیمت ہے، وہ ابھی ہمارے دل میں صحیح طرح نہیں بیٹھے۔ اگر اس کی قیمت اور قدر و منزلت صحیح طرح دل میں بیٹھ جائے تو پھر بندہ پہلے سے اہتمام کر کے آئے، اور اگر وہ دفتر جا رہا ہے تو صبح سے اس بات کا احترام کرے کہ میں نے آج جمعے کے لیے جانا ہے تو ویسی تیاری کر کے، اور پھر دفتر سے بھی مناسب وقت پر نکلنے کی کوشش کہ میں مسجد ٹائم سے پہنچوں اور جمعہ کا ادا کر سکوں۔ تو اس جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے مزید انشاءاللہ احادیث آئیں گی جو اس بارے میں فضیلت اور تفصیل بیان کریں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔